الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن میں خبروں میں سب سے بڑی خبر، مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے. ہر سطح پر یہی موضوع بحث ہے اور ہونا بھی چاہیے کئی اعتبار سے. لیکن کیا جو کچھ ہو رہا ہے اور موضوع بحث خاص طور سے ہمارے درمیان جس طرح بنتا ہے، اس سے متعلق جو رد عمل ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، کیا واقعی وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ یہ قابل غور ہے. ہم یہ جو سانحہ اس وقت ابھر کر پوری دنیا کے سامنے مختلف سطحوں پر چیلنج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر غور کریں. گزشتہ سنیچر کے دن حماس کی طرف سے جو فلسطین کی حمایت کے نام پر ایک تنظیم کہلاتی ہے، حملہ کیا گیا اور یکلخت یہ بیان دیا گیا، یہ خبریں آئی کہ اس سے پہلے ایسا کوئی حملہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوا تھا. اسرائیل کے زمین میں ایک کافی حد تک کئی 30 کلومیٹر تک اندر داخل ہو گئے، ان کے کئی مقامات پر حملہ کیا، جس میں ان کے بیان کے مطابق 1100 افراد، جس میں 140 کے لگ بھگ فوجی شامل ہیں، اسرائیلی ہلاک ہوئے. یہ پہلی خبر تھی اور اس خبر کے رد عمل میں اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع، فوج کے سربراہ کی جانب سے انتہائی سخت قسم کے دھمکی آمیز بیانات آنے لگے کہ اس کا سخت انتقامی جواب دیا جائے گا، غزہ کو کھنڈر بنا دیا جائے گا اور ایسا حملہ کیا جائے گا کہ یہ 50 سال تک اسے یاد رکھیں گے، کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے. ان کے یہ بیانات خود چغلی کر رہے تھے کہ وہ اسرائیل کی مظلومیت کو بتا رہے ہیں اور غزہ پر یا فلسطین کے مسلم علاقے، جس میں خاص طور سے سنی گھنی آبادی کے علاقے ہیں، اس پر حملہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے بیانات دینا ضروری تھا. یہ بتانا ضروری تھا کہ اسرائیل کا نقصان ہوا. ابھی بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی حملے جاری ہیں. آج کے اخبار میں اور خبروں میں دیکھیے آپ تو یہ نظر آئے گا کہ نیتن یاہو کے خلاف ایجیٹیشن ہو رہا ہے، اعتراضات ہو رہے ہیں اور فلاں مطالبات کیے جا رہے ہیں. انٹیلیجنس کی ناکامی اور فلاں فوجوں کی ناکامی، اسرائیل کو نقصان، بے عزتی کو جھیلنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی ہو، لیکن ان سب چیزوں کی خبروں کی سخت ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. یہ ہم نے کئی بار دیکھا. جب امریکہ ٹوئن ٹاور پر یاد کیجئے حملہ ہوا تو کچھ لوگ خوشی منا رہے تھے. آہستہ آہستہ بعد میں حقائق سامنے آئے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اس دن کوئی یہودی اس بلڈنگ میں موجود نہیں تھا اور پھر اس کے جواب میں ایک پورے مسلم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، افغانستان کی، اور اسی سلسلے کی کڑی آگے عراق نشانہ بنا. اس میں کوئی جھوٹ اور دوسرے ملائے گئے. ایسا ہی معاملہ ہمارے ہندوستان میں ہم نے دیکھا. گودرا میں ایک سانحہ ہوا اور اس کے جواب میں ایک پوری ریاست کو جلا کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جان مال عزت و آبرو ہر چیز کو نشانہ بنایا گیا. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور جن لوگوں کی یہ آئیڈیاز ہیں انہی لوگوں نے یہ بھی کیا. جن لوگوں کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتنے اسرائیلی، آپ یہ بھی غور کیجئے کہ یہ خبریں دینے والے بھی یہودی ہیں، خبر رساں ایجنسیاں بھی یہودی ہیں. ہمارے یہاں فوری رد عمل کے طور پر مسلمان خوشیاں منانے لگتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، یہ ہر بار ہوتا ہے اور آگے بھی ہوگا.
خبروں کے پیچھے حقائق کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے منصوبے کام کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اس کا کسی کو احساس نہیں، کوئی غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے، اور نتیجہ میں رد عمل کا اظہار شروع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بڑے پیمانے پر یہ خبر پھیلائی گئی کہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا، اس کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہو گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اب بھی جاری ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ غزہ پر حملہ شروع ہوا، بجلی، ایندھن، کھانا پانی بند کر دیا گیا، بچے بوڑھوں۔ ابھی تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ لوگ اسرائیل کی مظلومیت کا گن گا رہے ہیں، حماس کو اور اس حملہ کرنے والوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ہاں، جبکہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ 70 سال سے جو مظلوم قوم اپنی زمین کھو رہی ہے، یوکرین میں اگر یوکرینی اپنی زمین کا دفاع کر رہے ہیں تو وہ حق جائز جنگ کہلاتی ہے، جنگ آزادی کہلاتی ہے، اور فلسطین کے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کا جو ہے وہ دھبا پوت دیا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جن لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ حملہ کریں، مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑیے، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ کون لوگ ہیں، اور جو کارروائیاں کر رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو زیادہ پہنچا رہا ہے، نقصان کس کو زیادہ پہنچا رہا ہے، قابل غور بات ہے۔ ہاں، یہاں مسلمانوں کا رد عمل عمومی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی حقیقت کی جب پرتیں کھولتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ کتنے اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، کتنے اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ کیا سوال یہ ہے کہ حماس نے جو حملہ کیا اور کر رہا ہے یہ شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہمارے یہاں عوام تو عوام، میں نے دیکھا کہ علماء کرام بھی جو ہے اس میں بہہ پڑتے ہیں، فوری رد عمل بغیر کسی غور و فکر کے، نتائج پر غور کیے ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیروں کی سازش اور منصوبے کا ہی حصہ ہو۔ ہمارے پورے عالم اسلام میں مسلمان یہودی ایجنڈوں پر قدم قدم پر عمل کر رہے ہیں، مسلکی جھگڑا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے خبریں پہنچانا، ان کے خلاف آئیڈیاز دینا، ان کے چیزوں کا استعمال، ان کی پالیسیوں کو اپنے نوجوان مردوں اور عورتوں تک پہنچانا، سب کچھ ان کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بعض تجزیہ نگاروں نے جو تفصیل بتائی، فلسطینی تفصیلات، ان کی فلسطینوں کی مزاحمت کی، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ حماس، اس کی پیداوار اسرائیل کی طرف سے کی گئی، اس کو بڑھاوا اسرائیل نے دیا، فلسطینی اتھارٹی کے مقابلے میں اسے کھڑا کیا۔ اب ان کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے نکل گئے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہاتھ سے نہیں نکلے، یہ زیادہ ہاتھ میں ہیں۔ آپ غور کیجئے، انہی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی بیان ہے کہ جنگ سے پہلے نیتن یاہو کے حالات بہت خراب تھے، ان کے خلاف اسرائیل میں بڑے ایجیٹیشن، احتجاج، مخالفتیں ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کو قابو پانے کے لیے ہندوستان کی طرح وہاں بھی ایک قانون بن رہا تھا، ہاں، وہاں بھی ایک قانون جس کے خلاف لوگ سڑکوں پر تھے، بہت شدید احتجاج تھا، اپوزیشن کا بھی تھا، اور مختلف قسم کی تنقیدوں کا سامنا تھا۔ یہ حملہ ہوتے ہوئے صورتحال کافی بدل گئی، قومی سطح پر اس کو تائید مل گئی، اگرچہ ابھی بھی بعض اخبارات کچھ تنقیدیں کر رہے ہیں اور ہم کو وہی دکھایا جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ غزہ سے، اسلامک میڈیا سے نہیں آ رہی ہے، ایماندار مسلمانوں کی طرف سے، یہودیوں کے ہی ذریعے سے آ رہی ہے۔ ہندوستان کے یا دوسرے صحافی جو عام طور سے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ اسرائیل میں موجود ہیں، اسرائیلی خبر رساں ایجنسیوں اور ان کی باتوں کی بنیاد پر وہ دنیا کو رپورٹیں کر رہے ہیں۔ فلسطین میں کچھ صحافی اگر ہیں بھی تو ان کا بیان یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا سادھن ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے، نیٹ چالو نہیں ہے، ہم صحیح خبریں پہنچا نہیں سکتے، تھوڑی موڑی چیزیں بعض موبائل وغیرہ کے ذریعے سے کچھ پہنچا سکتے ہیں، اس میں بھی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے ہم تک پہنچنے میں۔ تو خبروں کے پیچھے حقائق کیا ہیں یہ ابھی دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ ہاں، بعض تجزیہ نگاروں نے کہا کہ غزہ پر بم تو گر رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات، کتنے ملبے ہیں، ملبوں میں کتنی لاشیں ہیں، کتنے گھر منہدم ہوئے، کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ دھواں ہے، ملبے میں سب کچھ، انسان کی لاشیں اور انسانیت سب ڈھیر ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تبصرے کر رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے
کہ پوری دنیا میں اس کے رد عمل میں جہاں مذہبی بنیاد پر لوگ اپنے نفسیات کو تسکین دینے کا سامان کرتے ہیں، مسلم دشمن لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس تباہی، عام تباہی پر، ہاں، مسلمانوں کو پھر سے دہشت گردی کے الزام میں جو ہے ڈبانے کی کوشش کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو، وہیں ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسی خبروں میں بھی وہ اپنی خاص فکر، مسلک اور کسی کی نفرت اور دشمنی کی نفسیات کو تسکین دینے کا سامان پا لیتے ہیں۔ کوئی سعودی عرب پر تنقید، کوئی فلاں پر تنقید، کوئی فلاں پر تنقید، اور فلاں کو ہیرو بناتے ہیں۔ ہاں، ابھی آج کے بیان میں دیکھیے امریکی وزیر جو ہے دورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یہ اس کے حملے سے، حماس کے حملے سے داعش کی یاد آتی ہے۔ کیا بہترین مثال دی! یہ داعش کون تھا؟ یہ جب آئے، یہ یہاں بھی دیکھیے، جب داعش پیدا ہوئی، اس کا ظہور ہوا تو عالم اسلام کے لوگ سمجھ رہے تھے یہ بہت ہمارے لیے مفید ہوں گے، جشن منا رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے امریکہ نے ہی بنایا ہے، یہودیوں نے ہی بنایا ہے۔ ہاں، اس میں دروز ہیں، شیعہ ہیں، باطنی لوگ ہیں، نام دیا جاتا کہ یہ سلفی ہیں۔ یہ مسجدوں میں دھماکے کرنا، بے گناہوں کو مارنا، قتل کرنا، عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ ایسی خبریں بھی آئی جو غائب ہو جاتی ہیں کہ یورپ کے ملکوں سے ایسے قیدیوں کو جو عمر قید کی سزا میں مبتلا تھے انہیں چھڑایا گیا، جیل سے باہر آئے، آج نکلے ہیں، کل اسلام قبول کیا، 2 دن کے بعد کاغذات تیار کر کے عراق چلے گئے، داعش سے جڑ گئے۔ یہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ایسی چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہے، لیکن ان خبروں پر دھیان نہیں۔ ہمارے علماء بھی بیان دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ حماس، ایک چھوٹا سا سوال علماء سے، آپ سے، کہ جہاد اسلام میں کب مشروع ہوا؟ مکی زندگی میں ہوا، بعثت کے بعد، یا مدینہ میں قوت حاصل ہونے کے بعد؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں اگر مسلمان اور دشمن آمنے سامنے ہو جائیں تو قرآن کی آیات کے مقابل اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں کے دگنے سے زیادہ ہو جائے تو جائز ہے کہ مسلمان میدان سے ہٹ جائیں، پیچھے چلے جائیں، یہ جائز ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ معلوم ہے یا کسی اس مسلمان کو پتہ ہے کہ آپ اگر کسی پر حملہ کر رہے ہیں، کوئی اقدام کر رہے ہیں، جہادی کارروائی کر رہے ہیں اور نتیجے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ یقین ہے، بلکہ آپ کا اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو ایسا اقدام کرنا ناجائز ہے۔ کسی بھی مولوی سے پوچھئے، جو جائز بولے وہ سمجھ جائیے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، بالکل واضح ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب حماس نے جو حملہ کیا اس پر غور کیجئے، کیا اس کی یہ طاقت قوت ہے کہ وہ جو ہے اس جنگ میں اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کر سکے؟ ہاں، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لے کے کچھ نقصان پہنچا دے گا، لیکن رد عمل جو ہو رہا ہے، غزہ کی پٹی جس کے بارے میں بتایا کہ وہ عام طور سے کہا جاتا ہے، سبھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی ہوئی جیل ہے، حصار بندی ہے، ایک طرف سمندر ہے، سامنے کے 2 حصوں میں اسرائیل ہے، ایک سائیڈ میں مصر کا حصہ ہے، راستہ ہے جسے بند کر دیا گیا ہے، ابھی بھی نہیں کھولا گیا ہے، اور وہاں اسرائیل بمباری بھی ہو رہی ہے۔ ہاں، ایئرپورٹ پہلے تباہ کیا جا چکا ہے، راستے بند ہیں، مخدوش ہیں۔ اس وقت جو تصویریں تھوڑی موڑی آئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھنڈر بن گیا۔ 23 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے جس میں اکثریت سنیوں کی ہے۔ اس سے پہلے بھی حماس کے کچھ کچھ اقدامات کے نتیجے میں حملہ ہوا تھا، تو یہاں تک خبر آئی تھی کہ حماس کے ذمہ داروں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، محفوظ کیا گیا کہ انہوں نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو یہ خبر دی کہ ہم نے بلڈنگ خالی کر دی ہے، آپ حملہ کر سکتے ہیں، ہماری بلڈنگ پر حملہ ہو، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں حماس اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔ ویسے ہی جیسے حزب اللہ، جس کو عرب دنیا کے سنی حزب الشیطان کہتے ہیں، روافض جو ایرانیوں کے ساتھ مل کر، امریکیوں کے ساتھ مل کر صرف سنیوں کی تباہی کرتے ہیں۔ آپ اگر صابرہ، شتیلہ اور فلسطین کے دوسرے کیمپوں کی پرانی داستانیں سنیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ لبنان میں، فلسطین میں جو مسلمانوں کے کیمپ تھے، سنیوں کے کیمپ تھے، وہاں نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کیا ان حزب اللہ کے لوگوں نے، امریکیوں اور غیر اسلامی دنیا کے لوگوں کی نظروں کے سامنے، ان کی طاقت کے سامنے ان کو لوٹا، مارا، قتل کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 23 لاکھ لوگ، کل کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا،
وہ بتا رہے تھے کہ 4 لاکھ غزہ کے لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت پانی نہیں پہنچ رہا ہے. پہلے ہی سے بہت محدود پانی کی سپلائی تھی, وہ بھی کٹ کر دی گئی, بجلی بند, ایندھن کی پہنچائی بند, ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. لوگوں کی پناہ کے لیے اقوام متحدہ کے اسکول اور اسپتال ہی بچے ہیں جو بھر چکے ہیں. دوائیں نہیں ہیں, غذائیں نہیں ہیں, کہ بجلی نہیں ہے, ہاں, اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہیں. اس میں لوگ اپاہج ہو رہے ہیں. کتنے لوگ مر گئے ابھی تک صحیح تعداد نہیں معلوم. جو کچھ بول رہے ہیں لوگ اندازہ بیان کر رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی محفوظ ذریعہ نہیں ہے. غزہ کے حالات کا علم نہیں ہے. لہذا بتائیے کہ کیا یہ جہاد ہے جہاں مسلمانوں کی جانیں بے دریغ جا رہی ہے, ان کے مکانات اور املاک بے طرح سے تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. جو خبریں جھوٹی سچی آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا, اور یہ بیان دیا جا رہا ہے اسرائیلی ذمہ داروں کی طرف سے, اتھارٹی کی طرف سے, کہ غزہ کو ہم کھنڈر بنا دیں گے, تباہ کر دیں گے, 50 سال تک نہیں بھول پائیں گے. کیا اس سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کو وہاں رکھیے جہاں اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے ایک قطرہ پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سونے کے لیے کھلی چھت ہے, کھلا آسمان ہے, چھت نہیں ہے, اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کے کچھ لوگوں کو کچھ نقصان پہنچا دیا گیا. حیرت ہوتی ہے. اور اس میں بھی جو ہے مسلکی نفسیات کو تسکین پہنچانے کا سامان. کتنا انحطاط اور پستی ہے. مسلمان کتنے بے وقوف ہو گئے ہیں. یہ دنیا عالم کفر اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ان کو کیسے خوش کیا جائے 2 خبروں کے ذریعے سے, اور پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے, یہ خوشی رہیں گے. بعد میں ریلیف کا, میمورنڈم کا, احتجاج کا, یوم دعا کا ڈھونگ پہنچائیں گے. میں ڈھونگ کہہ رہا ہوں. اسرائیلی مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے مسلمان اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے, اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, ان کے حقوق مار رہے ہیں. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں, وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ یہاں آ جائیں تو آپ ان کا بھی گلا کاٹیں گے, جھوٹ بولیں گے, بے ایمانی کریں گے, حق ماریں گے. کون سا دین ہے؟ اس پورے تناظر میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آج کے خطبے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, خاص طور سے نوجوانوں کو, نئی نسل کے ان لوگوں کو جو واٹس ایپ پر, جدید وسائل پر, فیس بک اور ان پر بہت سرگرم عمل رہتے ہیں, خالص غیر اسلامی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں, یہودیوں اور غیر مسلموں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں. وہ صرف 2-4 بہت محدود وقت ہوتا ہے, میں سب پہلوؤں پر گفتگو نہیں کر سکتا. ایک پہلو یہ کہ خبروں پر جلد بازی نہ کی جائے اور اپنا دائرہ عمل سمجھا جائے. ہر انسان کا اپنا دائرہ عمل ہے. جو کام ہمارا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کوئی بہت ماہر انجینئر ہے, اسے آپ سرجری کا کام دے دو جو ڈاکٹر کا کام ہے, کوئی کسائی کو دے دو کہ آپ جو ہے پیٹ کاٹ کے جو اپینڈکس نکال دو, تو کیا ہوگا نتیجہ؟ دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, عوام کے معاملے میں یہی کچھ ہوتا ہے. یہ 2-4 روایتیں, قرآن کی ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں. جو میں نے تبصرے کیے وہ بہت ادھورے ہیں اور اس میں احتیاط بھی ضروری ہے. ہاں, یہ بات یاد رکھیے کہ حماس کے تعلق سے سنی علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس میں یا اس پر عمل دخل زیادہ تر روافظ کا ہے, شیعوں کا ہے, جنہوں نے تاریخ میں کبھی سنیوں کو فائدہ نہیں پہنچایا. سنیوں کو, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ غیروں کا ساتھ دیا ہے. صحابہ کی تکفیر کی ہے, نئے نئے مسلک بنائے ہیں, حدیثیں گڑھی ہیں, قرآن کو مجروح کیا ہے, قرآن کو مشکوک بنایا ہے. صحابہ کرام ان کا سب سے اول نشانہ ہے, اور سنیوں کی سے دشمنی ان کے دین اور مسلک کی بنیادوں میں شامل ہے. اس لیے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے, ہمیشہ غیروں کا ساتھ دیا ہے. آپ کو عالمی میڈیا میں, ہمارے میڈیا میں یہ نظر آئے گا کہ امریکہ ایران سے خفا ہے, بیان بازی کر رہا ہے, حملہ نہیں کرے گا, اسرائیل نہیں کرے گا. اسرائیل کی یہودیوں کی دوسری بڑی آبادی ایران میں ہے, تجارتی تعلقات ہیں, عہدوں پر ہیں, آپس میں گہرے مراسم ہیں, خفیہ طور سے لین دین ہیں, اور یہی معاملہ اخوانی اور جماعت اسلامی کا بھی ہے. ہاں, میں کوئی ہوائی بات نہیں, منبر رسول سے کہہ رہا ہوں اور کھل کے کہنے پر مجبور ہوں. بہت کھلواڑ ہو چکا ہے, اب کچھ ہوش میں آئیے, مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو غیروں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں, اور ہم چھوٹی موٹی باتوں پر خوش ہو کر بلا نتائج اور گہرائی میں جائے ہوئے نتائج پر غور کیے بغیر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, جو ہمارا رد عمل ان کے لیے مفید ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 اسرائیلی مر گئے, ہم خوش, اتنا بڑا حملہ کبھی نہیں ہوا. کیا یہ خوشی کافی ہے؟ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ ہاں, ٹوئن ٹاور کا معاملہ یاد کیجئے.
داعش کے حملوں کی حقیقت یاد کیجئے، گودرا کا سانحہ یاد کیجئے، اور ایسی بہت سی خبریں. ہاں اگر اس میں کچھ حقیقت ہے بھی تو اس کے اندر کون سی حقیقت ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. ہاں بظاہر اشارہ کیا ہے بعض مبصرین نے، میں جو جانتا ہوں سمجھ سکا، غیر مسلموں نے، کہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ ایسے حملے کی اتنے راکٹ ایک دن میں 4000 سے زیادہ 400 سے زیادہ جو بھی تعداد بتائی جا رہی ہے راکٹ مارنا اور ابھی بھی جاری رکھنا، یہ کن کی تربیت سے اور مدد سے ہو رہا ہے؟ ہاں حماس کے پاس ایسے وسائل کہاں سے آئے جبکہ غزہ جو ہے پورا گھرا ہوا ہے؟ ہاں پہلے ایران پر شک کیا گیا، بعد میں اس کو کلین چٹ دے دی گئی امریکہ ہی کی طرف سے. کلین چٹ کے نہیں وہ نہیں ہے، پھر کون ہے یہ ابھی تک خبر نہیں ہے اور ہوگے بھی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا. اس پورے معاملے میں آپ دیکھیے کہ بڑے سطح پر فائدہ کس کا ہے، بڑی سطح پر نقصان کس کو ہو رہا ہے. یہ بیان اس میں دھوکہ مت کھائیے، اخبار میں آتا ہے کہ ان سے استعفے کی مانگ ہو رہی ہے، ایران اسرائیل کی جو ہے پول کھل گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ تو کہنا آپ کے لیے ضروری ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ضروری ہے، ہمدردی بٹورنے کے لیے ضروری ہے، حماس اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کے لیے اور ان پر حملے کے جواز کے لیے یہ ضروری ہے. جب یہ نہیں کہیں گے تو حملہ کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے یورپ اور امریکہ کی ہمدردی بھی کھلے طور پر ان کے ساتھ. ہاں اس میں لوگ عالم اسلام کو دوش دیتے ہیں، خاص طور سے سعودی عرب کو نشانہ بناتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں؟ میں نے کل کے درس میں سوال کیا تھا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں پکی قبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوایا تھا، حضرت علی نے ابو الحجاج کو بھیجا تھا. ہمارے ہاں پکی قبریں ہیں، یہ بہادر لوگ کوئی ایک توڑ کے بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بدعت ہے، خرافات ہے، شرک ہے، قرآن حدیث کی مخالفت ہے. تو آپ کے یہاں مصلحتیں ہیں، وہاں کے حالات سے آپ واقف ہیں، سیاسی امور سے آپ واقف ہیں، کن نزاکتوں سے لوگ گزر رہے ہیں. مسلمانوں کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں گیا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ایسے مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا ہے اندر اور باہر کہ وہ کچھ کرنا چاہیں تو توڑ دیے جاتے ہیں. اور ہمارا پورا عالم اسلام ان کے مخالفت کرتا ہے جو اہل حق ہیں. کفار و مشرکین کو چھوڑیے، ہم اور آپ مخالفت کرتے ہیں خبروں میں، بیانات میں. آج سب سے بڑی جنگ ہتھیاروں سے زیادہ میڈیا سے لڑی جا رہی ہے، اور پہلے یہ ماحول بنایا جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ہاں اس تناظر میں ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ یہ چند روایتیں اور چند ایک دو آیتیں ملاحظہ فرمائیں. ہاں ایک خبر کے تعلق سے ایک روایت جو مسند احمد میں ہے اور بخاری اور مسلم میں قدر طوالت کے ساتھ ہے. مسند احمد کا مختصر الفاظ کچھ حذف کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، کہ میں نے رات میں دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. ہاں فاخذا بیدی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فمرا بی علی رجل، اور مجھ کو لے کر ایک آدمی کے پاس پہنچے، گزرے وہاں سے. ورجل قائم علی رأسی، ایسا آدمی جس کے سر پر ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا. بیدہی کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک آنکس جس کو ہم آنکڑی کہتے ہیں، انگار آگ وغیرہ کو لینے کے لیے سیرے پر مڑا ہوا لوہے کا جو اوزار ہوتا ہے جس کو ہم آنکڑی کہتے ہیں، آنکس کہا جاتا ہے. اس کو عربی میں کلاب یا کلوب کہتے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک آنکڑی تھی. ہاں فیدخلہ فی شدقہ، وہ جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ اس آدمی کو جو نیچے تھا اس کے کیا کہتے ہیں جبڑے میں ڈالتا، اور فیخر فہو کیا ہے شدقہ فیشق ہو، اور اس جبڑے کو اس آنکس کے ساتھ پھاڑتا، حتی یبلغ کفاہ، یہاں تک کہ اس کی گدی تک پہنچ جاتا. آنکڑے سے اس کے گال میں ڈالتا، اس کے ایک جانب ڈال کے کھینچتا، گوشت اور یہاں کا لوتھڑا پھٹ کر گدی تک آ جاتا. پھر اس کے بعد حتی یبلغ کفاہ ثم یخرجہ، پھر اس آنکڑے کو نکالتا، فیدخلہ فی شقہ الاخر، اور پھر اس کو دوسرے سمت میں ڈالتا. ہاں ویلتئم، کہہ رہے ہیں فیدخلہ فی شقہ الاخر، اور پھر اسے گدی تک پھاڑتا. جب یہ کرتا تو یہ پہلے والا پھر سے مل جاتا، پھر اس کے ساتھ یہی کرتا. فہو یفعل ذلک بہ، وہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی یہی کرتا. قلت ما ھذا، تو میں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے. اور بھی کچھ مناظر دیکھے اور آپ نے سوال کیا. اس سوال کے جواب میں اللہ اس حدیث میں ہے فاخبرانی عما رأیت، تو جو کچھ میں نے دیکھا ان دونوں شخص نے، دونوں فرشتوں نے، یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے دوسری روایتوں سے ہوتا ہے، ان دونوں نے مجھے بتایا جو کچھ میں نے دیکھا. قالا نعم، کہا ہاں ہم بتاتے ہیں. اما الرجل الاول،
رہا پہلا آدمی الذی رأیتہ، جسے آپ نے دیکھا، فإنہ رجل کذاب، تو وہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، یکذب الکذب، جو ایک جھوٹ بولتا، فتحمل عنہ فی الآفاق، اور اسے نقل کر کے آفاق میں پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا. ہاں، ایک جھوٹ بولتا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلام میں سے بھی ہے، شریعت اسلامیہ کی حقانیت میں سے یہ عذاب کا ذکر ہے، لیکن ضمناً یہ بات بتائی گئی کہ ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے. آج کے جدید میڈیا کے زمانے میں یہ کتنی واضح بات ہے، اور کتنے جھوٹ ہیں جو پھیلائے جا رہے ہیں. رپورٹیں بتاتی ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں دونوں طرف سے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جھوٹی اور فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے. لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو اوپر اٹھانے کے لیے، اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے، اور پتہ نہیں کون کون سے مقاصد ہیں. دنیا کی فیک نیوز. اور ایسا ہی نہیں کہ صرف عام سطح پر، بڑی بڑی نیوز ایجنسیوں کی طرف سے ایسی خبریں شائع ہوئی جو بعد میں تردید کی گئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. جیسے ایک خبر آئی کہ اسرائیل کے حماس کے حملوں میں اسرائیل کے 70 یا 80 کتنے بچے مر گئے، 200 بچے، 70-80 تعداد مجھے یاد نہیں. ہاں، اور بڑی بڑی نیوز ایجنسیوں میں بڑے بڑے مقامات پر ملک دنیا کے چھپ گئی. اس کے چند گھنٹوں کے بعد اس کی تردید آتی ہے اسرائیلی جو ہے فوج کی طرف سے، ان کے ذمہ داروں کی طرف سے. اور ایسی کئی خبریں ہیں جس کی تردید بھی نہیں ہوتی. آپ غور کیجئے، اس حدیث پر غور کیجئے، اور خاص طور سے غیر مسلم تو اسے پتہ نہیں، مانے گا نہیں، مسلمان تو مانیں گے. یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے. کتنا شدید عذاب. اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ان دونوں نے کہا کہ قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا. ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا شَاءَ بِهِ بِمَا شَاءَ. پھر قیامت کے بعد حساب کتاب جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو چاہے گا وہ کرے گا. یہ قیامت تک جھوٹے کا مرنے کے بعد یہ اس کا سلسلہ قائم رہتا ہے. یعنی یہ کوئی جہنم کی بات نہیں ہے، ابھی قیامت سے پہلے کے عذاب کا ذکر ہے. گویا عذاب قبر کہہ لیجئے اسے، کہ جو جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے. ہمارے یہاں جھوٹ کچھ لوگ گڑھتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ فارورڈ کرتے ہیں. یہ تو دنیا کی بات ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دعات، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کا بڑا ساز و سامان جھوٹی روایات اور احادیث ہے، جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں. انہیں غور کرنا چاہیے. ہاں، وہاں تو کھلی کھلی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم جو جھوٹی حدیث بیان کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عالم نہیں ہیں. تو آپ عالم نہیں ہیں تو حدیث کیوں بیان کر رہے ہو؟ وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ صحیح اور ضعیف تو عالم جانتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بیان کرنے کا حق ہی نہیں ہے. ہاں، من حدث عنی حدیثا، ہاں، جو شخص کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یہ بھی آپ نہیں بچ سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر چیز جو سنے بیان کر دے، جو آئے فارورڈ کر دے. میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں. یہ آج کل ہمارے یہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں ذریعہ کیا ہے نہیں معلوم، خبر سچی ہے کہ جھوٹی نہیں معلوم. آپ کے پاس ایک پوسٹ آتی ہے، آپ اسے فارورڈ کر دیتے ہیں. مت کیجیے، شرعاً یہ درست نہیں ہے. اور خاص طور سے ایسے امور میں جن کا تعلق خبروں سے ہے، اگر آپ کے سامنے متحقق نہیں ہے تو قطعاً یہ درست نہیں ہے. کئی معاملات میں ناجائز ہوگا، فتنہ پھیلانے والی بات ہو سکتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو اتنی بے احتیاطی ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو خبروں کے معاملے میں تو ان کی بے احتیاطی سمجھ میں آئے گی، اور یہ رکنے والی ہے نہیں. اللہ توفیق دے ہمیں خیر کی. دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، حسن درجے کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. یہاں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قبل الساعۃ سنوات خداعہ، کہ قیامت سے پہلے کچھ پرفریب سال ہوں گے، کچھ ایام ہوں گے جس میں لوگ دھوکہ دیں گے، دھوکے باز ہوں گے. ہاں، ایسے پرفریب ہوں گے یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، جس میں سچے جھوٹے کو کی تصدیق کی جائے گی. جو جھوٹا ہے اس کو سچا مانا جائے گا، سچا کہا جائے گا، اور جو سچا ہے اسے جھوٹا سمجھا جائے گا.
ہاں آگے جملہ ہے وَيُخَوَّنُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خائن جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار بنایا جائے گا. ہاں وہ کیا ہے وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. کتنی واضح بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلوں میں سے ہے. آج ہم سماج میں دیکھ لیں اپنے ارد گرد میں، جو اچھا ہے اس کو برا مانا جاتا ہے، جو برا ہے اس کو اچھا کہا جاتا ہے. ہاں ایماندار کو بے ایمان، بے ایمان کو ایماندار، خائن کو عہدے دیے جاتے ہیں، ہاں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. جو اپنے اور اپنے خاندان کا لحاظ کرے لوگوں کا نہیں، وہ لیڈر بنتا ہے، وہ قائد بنتا ہے، امیر بنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں. مسلمان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، کان پر جوں نہیں رینگتا، اور وہ لیڈر ہے. کیسے؟ عوامی مسائل کا علم نہیں ہے، اور وہ لیڈر ہے، قیادت کر رہے ہیں. اور یہ بات صرف اسرائیل اور فلسطین کے تناظر میں نہیں، ہمارے گھروں اور سوسائٹی میں دیکھیے آپ کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اچھوں کی برائیاں کی جا رہی ہے کہ نہیں، بروں کو اچھا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ذمہ داریاں اور امانت داریاں کسے دی جا رہی ہے، کیا صلاحیت اور اہلیت دیکھی جاتی ہے؟ لوگ مصلحتوں کا شکار ہو کر ایسے لوگوں کو عہدہ دے دیتے ہیں جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، کہ ہم بولیں گے تو پھنس جائیں گے، آپ کے بولنے سے آپ پریشان ہوں گے، لیکن اس کے عہدیدار بننے سے پوری قوم کا نقصان ہوگا، اس کا لحاظ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کھینچی، اس کی جتنی تفصیل بیان کریں اتنا کم ہے. اور میڈیا میں آج دیکھیے جو جھوٹا ہے اس کو سچا مانا جا رہا ہے، جو سچا ہے اسے جھوٹا مانا جا رہا ہے. یہ دین اور مسلک میں بھی ہے، جو غلط دین پیش کر رہا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہا ہے، جو غلط کو صحیح کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے دشمن کو مسلمانوں کا دشمن کہہ رہا ہے، اس کو یہ بات نہیں مانی جاتی. اور جو کہتا ہے کہ توحید والے جو ہے وہ دین کے دشمن ہیں، وہ امریکہ کے دوست ہیں، وہ بزدل ہیں، وہ لوگ مان لیتے ہیں. علماء بھی مان رہے ہیں ہمارے یہاں. میں نے کبھی ایسا ماحول شاید نہیں رہا ہوگا کہ اہل علم حضرات میں اس قدر بے احتیاطی پائی جاتی ہے، جذباتیت پائی جاتی ہے. ہاں کاش موقع ہوتا. مسلمانوں کے اسباب انحراف میں اہل علم نے ایک یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں پر جذباتیت کا غلبہ ہوتا ہے. عاطفہ جذباتی ہونا یہ فطری ہے، اور بعض مقامات پر یہ قابل تعریف ہوتا ہے جب انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہو جذباتی ہونا. لیکن اگر آپ جذباتی ہیں اور نتائج پر غور کر کیے بغیر جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ مذموم ہو سکتا ہے. جب آپ کے جذبات عقل کے خلاف ہوں اور آپ کی عقل شریعت کے خلاف ہو، لہذا جذبات کو عقل کا اور عقل کو شریعت کا تابع ہونا چاہیے. لیکن اتنی فرصت کا ہے ہمارے یہاں، فوری جذباتی رد عمل مسلمانوں کا عام مزاج اور شیوا. اس نفسیات کو غیر مسلموں نے اتنا اچھا سیکھا ہے کہ ایک خبر آپ بیان کریں، غیر مسلم جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ہمارے درمیان آ کے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا دوست ہے، اسلام کا بہت تالیاں بجتی ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں. یہ جذباتیت، اور ہر معاملے میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہمارے ہاں جذباتیت غالب ہے، جلد بازی ہے. جلد بازی کی بات ابھی آگے بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور ان سالوں میں رویبضہ بات چیت کریں گے، منہ کھولیں گے، بولیں گے، میڈیا پر ہر قسم کی باتیں کریں گے. ہاں تو کہا گیا کہ رویبضہ کون ہے؟ قیل ومن رویبضہ قال، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں رویبضہ کون ہے؟ السفیہ یتکلم فی امر العامہ. سفیہ نادان، بے وقوف، جو بھی ترجمہ کریں، ہاں بے عقل بے وقوف آدمی عمومی عوام کے معاملات میں بات چیت کرے گا، علامہ بن کے تجزیہ تبصرہ کرے گا. آج ہمارے یہاں دیکھیے ہوٹلوں پہ باکڑوں پہ چلتے پھرتے لوگ، ہاں جو اپنے گھر کا مسئلہ نہیں سلجھا سکتے، ہاں اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکتے، سعودی عرب کو دین سکھاتے ہیں، ہاں اہل حق کو دین کی تعلیم بتاتے ہیں. عوام لوگوں کے معاملے میں، عوام کے معاملے میں یہ رویبضہ بات کریں گے، بے وقوف، اللہ کے رسول نے فرمایا. اور صحیح مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ پوچھا گیا رویبضہ کون ہے، تو کہا الفویسق یتکلم فی امر العامہ. فاسق کی تصغیر ہے فویسق، یعنی گھٹیا قسم کا گناہ گار آدمی. آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیے سڑک چھاپ، آوارہ، فویسق، فاسق و فاجر آدمی، یہ مسلمانوں کے عمومی معاملے میں گفتگو کرے گا. آج جمہوریت مانا جاتا ہے، اس کو آزادی رائے کہا جاتا ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے یہ.
ہر کوئی ہر مسئلے میں بات کرتا ہے، جو نہیں جانتا اس میں بھی بولتا ہے، اور خاص طور سے دین میں بھی یہی مزاج بن گیا ہے۔ صحیح ضعیف کا فرق معلوم نہیں ہے، اور حدیثوں پر تبصرے ہوتے ہیں، حدیثوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں روایتیں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، یہ ان کا قول ہے حضرت علی کا، لا تکونوا عجلا مضایعا بذرا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کہ تم جلد باز نہ بنو، عجل جلد بازی کرنے والے نہ بنو، مضایع خبروں کو پھیلانے والے، راز کو نہ چھپانے والے، مذیاع ریڈیو کو بھی بولتے ہیں، اور اس آدمی کو کہتے ہیں جو راز نہ چھپا سکے، باتوں کو پھیلاتا ہو۔ ایسے آدمی کو کہا مضایع مت بنو، یعنی جو باتیں آ جائے اس کو پھیلانے والے، جو کچھ آئے آپ اس کو لوگوں تک پہنچانے لگو۔ بزرن نہ بن جاؤ۔ اس کی تشریح کی لوگوں نے کہ یعنی فتنہ اور فساد کو پھیلانے والی فتنہ اور فساد کی خبروں کو پھیلانے والے نہ بنو۔ وقت نہیں ہے کہ میں ایک لفظ کی جو تشریح کی گئی ہے عربی میں اسے بیان کروں، مفہوم میں نے بیان کیا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور یہ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہا ستکون امور مشتبہات، ان قریب مشتبہ امور آئیں گے تمہارے سامنے، ایسی باتیں جس میں کون سا پہلو صحیح ہے کون سا غلط ہے آپ کو شبہ ہوگا، واضح نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں سلف کا طریقہ ہے اور یہ علماء کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا فعلیکم بالتؤدہ، تم پر سنجیدگی اور متانت لازم ہے۔ سنجیدگی، تؤدہ کا معنی سنجیدگی اور متانت، یعنی جلد بازی اور عجلت نہ سے کام نہ لیں، بلکہ غور و فکر کریں، ٹھہریں، غور کریں، نتیجے پر دیکھیں۔ خبریں آ رہی ہے، فوری رد عمل آپ کو ضروری نہیں ہے پیش کرنا، اور اس کا علماء کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، عوام کو اور زیادہ، خاص طور سے ایسے امور میں جس کا تعلق اقوام سے ہو، عوام سے ہو، عموم سے ہو، اس میں فوراً منہ نہیں کھولنا چاہیے۔ آپ کو حقائق نہیں معلوم ہے، حالات کا علم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اگلا جملہ غور کرنے کی ہے، سمجھنے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ أَن تَكُونَ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ، اس لیے کہ تم خیر کے معاملے میں دوسرے کے پیچھے چلنے والے بنو، خیرن یہ زیادہ بہتر ہے، من ان تکون رأسا فی الشر، اس سے کہ تم شر کے معاملے میں سرداری کرو، شر کے معاملے میں تم اگوائی کرو آگے، اور لیڈری کرو، آگے رہو، اس سے بہتر ہے کہ اچھائی کے معاملے میں کسی کے پیچھے چلو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ صحابہ کرام کے علم کی گہرائی اور ان کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آج ہم دور دور تک نہیں رکھتے۔ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ میڈیا پر اور دوسرے ملک میں کہ شر میں جو ہے لیڈر بننے کے لیے لوگ بےتاب ہیں۔ حضرت مسعود کہہ رہے ہیں کہ شر کا لیڈر بننے سے بہتر ہے کہ آپ خیر میں کسی کے پیچھے چلو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان من الناس مفاتیح للخیر، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہیں، مفتاح کی جمع مفاتیح، خیر کی کنجیاں، ومغالیق للشر، اور شر کے تالے ہیں، یعنی جن سے خیر کھلتا ہے اور شر رکتا ہے، بند ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی کنجیاں ہیں، مغالیق للخیر، اور خیر کے تالے ہیں، خیر ان سے رکا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ نیکیوں سے روکتے ہیں، خطبہ نہ ہو، اس کا درس روک دو، اس کی نیکی کا کام، وہ کام کرے گا تو میرا کام بگڑ جائے گا۔ سیاسی سطح پہ اس لیڈر نے ایک چیز پاس کرائی ہے، برج پاس کرایا ہے، اس کا نام ہوگا تو ہم جا کے رکوا دیتے ہیں، عوام کا فائدہ نقصان نہیں، میرا نام نہیں ہوگا اس لیے کام رکوا دیا جائے۔ اور یہ ہمارے مسلمانوں میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ان ساری جگہوں پر فٹ کیجیے، مسلک کے معاملے میں، سماج معاشرے کے معاملے میں، دیگر امور میں، احادیث اور سنت کے معاملے میں، مسلک صحیح اور غلط اس کے معاملے میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی کنجیاں ہیں اور خیر کے تالے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ، ان لوگوں کے لیے مبارک بادی ہے، اچھائی ہے جو خیر کی کنجیاں ہیں، جس کے ہاتھوں پر خیر کھلتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، جس کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کی کنجیاں رکھی ہے، شر اس سے کھلتا ہے، فروغ پاتا ہے۔ آخر میں قرآن کی آیت جو اس سے پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، سورہ نساء کی آیت نمبر 83، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جمہوری مزاج والے اس آیت پر غور کریں، یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی ایرے غیرے کا قول نہیں، رب العالمین کا فرمان۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ،
جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے امن کی، یعنی مسلمانوں کے غلبے کی، اچھائی کی، مسلمان نے حملہ کیا اور اس کا نقصان ہو گیا، یہ خبر سامنے رکھی ہے، ایسی کوئی خبر آتی ہے، یا خوف کی کہ اب انتقامی کارروائی ہونے والی ہے اور ایسا ایسا ہونے والا ہے، اذاعوا بہ، تو اس کو پھیلاتے ہیں، مشہور کرتے ہیں۔ ہاں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ ان خبروں کو رسول اور ان میں جو ارباب اختیار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی طرف پھیر دے میں، ان تک پہنچا دے میں، رسول تک پہنچائیں۔ مطلب یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک عام آدمی کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہا ہے کہ عوام میں پھیلانے کی بجائے ذمہ دار تک پہنچائے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو خبر اس کو معلوم ہے وہ ذمہ دار کو نہیں معلوم ہے۔ ایسا ہونا ذمہ دار کے لیے نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں کچھ لوگ علماء کو اس بات پر طعنہ دیتے ہیں کہ وہ واقعات اور حالات سے ناواقف ہیں، جاپان، امریکہ، روس، چین کی خبر سے ناواقف ہیں، اس لیے ان کو کیا سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کو خبر نہیں معلوم ہے، یہ پہنچائے گا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز بے عزتی کی ہے؟ حالات واقعات کا علم نہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، دین کا علم نہ ہونا یہ عیب کی بات ہے، جو آپ کو جاننا چاہیے نہیں جانتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہ جاننا بھی کافی ہے۔ یہ جمعہ کے خطبے، درس قرآن، یہ تھوڑے موڑے جو دین کے میڈیا ہیں، اس میں بھی لوگوں کو بھاری پڑتا ہے، اور درس قرآن، درس حدیث میں کیا صورتحال ہوتی ہے، کتنا شوق ہے قوم کو، ہم دیکھتے ہیں دین سیکھنے کا، اور بکواس چیزیں دیکھنے کا، وقت ضائع کرنے والی چیزیں، لہو و لعب کی چیزیں، اس کے لیے کتنا وقت ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس تناظر میں آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان خبروں کو پھیلا رہے ہیں، لیکن بہتر کیا تھا اگر یہ رسول اور اولو الامر تک پہنچاتے تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ان خبروں کی حقیقت کو وہ لوگ سمجھ جاتے جو اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، خبروں کے پیچھے کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ مزاج ہی نہیں ہے، صحافیوں میں نہیں ہے تو عوام میں کہاں آئے گا؟ ایک خبر سامنے آتی ہے آپ کے، ہاں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ خوش ہو گئے، آپ کو جو رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے آپ وہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر خبروں کے پیچھے کی سچائی اور حقیقت کو سمجھنے لگیں تو یہ بات نہیں ہوگی۔ آج دنیا بہت ترقی یافتہ کہلاتی ہے، لیکن اگر سچائی تک پہنچنے کی بات ہو، سچ بولنے کی بات ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے زمانوں سے بھی زیادہ پیچھے ہے آج کی دنیا۔ آج بھی چاہے وہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہو، دوسری خبریں ہوں، ہندوستان میں کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، کون چور ہے، کون گھوٹالہ کرنے والا ہے، ان حقائق تک پہنچنا ہو، کون جیل میں جانے کے لائق ہے، کون رہائی کے لائق ہے، ان باتوں کا معاملہ ہو، تو آپ دیکھیے کہ ریکارڈ پر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے۔ سچ بولنا، سچائی تک پہنچنا بہت اہم ہے، بنیادی صفت ہے اہل حق کی، لیکن بہت مشکل ہے، اور آج بھی بہت مشکل ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، لیکن جھوٹ کا دور دورہ ہے، غلبہ ہے، میڈیا میں، سیاست میں، عوام میں، سماج میں، ہر طرف، یہاں تک کہ دین میں جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی حکایتیں، جھوٹی خبریں، اچھوں کو جھوٹ بول کر برا بنانا، بروں کو جھوٹ بول کر اچھا بنانا، شیطانی کام، یہ غالب ہے دنیا میں بظاہر، اور یہی ہمارا امتحان ہے، فتنوں کا دور ہے۔ تو سچ کو حاصل کرنا آج بھی بہت مشکل ہے، تمام تر وسائل کے باوجود جھوٹی اور فیک نیوز کا زیادہ غلبہ ہے، سچ کھویا ہوا ہے، اصلی تاریخ ہمیشہ گم رہتی ہے، اور جس کو جہاں طاقت ملی وہ اپنے اعتبار سے اپنے آدمی کو لگا کے رپورٹ چھپواتا ہے، اپنے کارنامے گنواتا ہے، اپنے مخالف کا نام غائب کر دیتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ آزادی ہو، ہماری جماعتوں کی تاریخ ہو، آپ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ جن کے کارنامے ہیں وہ پردوں کے پیچھے ہیں، اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں وہ رپورٹوں میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا، قرآن کی آیت کا یہ آخری حصہ ہے کہ اگر یہ خبروں کو رسول تک اور اولو الامر تک پہنچاتے تو اس کی تہ تک پہنچنے والے لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان مسلمانوں کو جو بے احتیاطی برتتے ہیں خبروں کو پھیلانے میں، لوگوں تک باتوں کو پہنچانے میں، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے ان آیتوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے آخر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کے پیچھے چلتے مگر تھوڑے لوگ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دینی تعلیمات اور اصولوں کی روشنی میں زندگی کے ہر معاملے کو انجام دینے کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابیوں سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔